بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے معاملات جس طرح طاقتور حلقے چلاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا لطیفہ یہ ہے کہ راؤ انوار کو ایک بار پھر لانچ کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب کو ان کی اوقات میں واپس لایا جائے۔ زرداری صاحب نے جواباً آسمہ شیرازی کو انٹرویو دیا مجبور ہو کے، مگر اس میں راؤ انوار کا نام ہی نہیں لیا اپنے سٹرونگ نروز شو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب راؤ انوار ہے کون جسے زرداری صاحب نے ایک بار 2018 میں اپنا بہادر بچہ قرار دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ زرداری صاحب کو بھی خوش رکھے ہوئے تھا۔ تو راؤ انوار ایک بدنام زمانہ پولیس افسر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ ہے، لیکن ماضی میں نقیب اللہ محسود قتل کے نتیجے میں اس نے فوج کو ہی ایک عظیم نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کو اٹھانے کا سہرا راؤ انوار ہی کے سر ہے۔ اس طرح کے داغدار ماضی والے افسر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کبھی چوں بھی نہیں کر سکتے۔ غالباً 2014 کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ جنرل بلال اکبر سندھ رینجرز کے چیف تھے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف آپریشن جاری تھا۔ ایک دن اچانک راؤ انوار نے پریس کانفرنس کی اور متحدہ قومی موومنٹ پہ سنگین الزامات لگائے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک دو ملزمان بھی پیش کیے اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ MQM کے لیے وہ سنگین جرائم کرتے ہیں۔ اس پر ایک ٹی وی چینل نے میرے والد ہارون رشید صاحب سے تجزیہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ راؤ انوار ایک مشکوک آدمی ہے جس کی اپنی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ لبے لباب یہ تھا کہ راؤ انوار ایک اداکار ہے، ہدایت کار نہیں۔ ان دنوں عوام میں فوج کی مقبولیت بے پناہ تھی۔ یہ جنرل راحیل شریف کا دور تھا۔ جنرل بلال اکبر کا فون آیا میرے والد کو اور انہوں نے بڑی تلخ گفتگو کی، اس لیے کہ راؤ انوار کو کنڈیم کر کے میرے والد نے اسٹیبلشمنٹ کا سارا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ میرے والد نے بھی خیر ان کو اسی ٹون میں جواب دیے، بعد میں اگرچہ تلخی ختم ہوگی۔ پھر SSP منیر راؤ انوار پہ یہ الزام لگا کہ وہ نادیدہ قوتوں کے کہنے پر پولیس مقابلوں میں پشتون نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں۔ نقیب اللہ محسود ایک ہردل عزیز قسم کا خوبصورت پشتون نوجوان تھا جس کے قتل پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ کئی سال بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے راؤ انوار اور دیگر 14-15 ملزمان کو اس کے قتل سے بری کر دیا۔ بری تو خیر نواز شریف بھی اپنے مالی جرائم سے ہو گئے ہیں اور اسحاق ڈار بھی ہو گئے ہیں، ثابت تو آج تک زرداری صاحب پہ بھی کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ جنہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے وہ اپنے سطحی مقاصد کے لیے مجرموں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ آج ان کا ایجنڈا عمران خان کو سبق سکھانا ہے۔ معیشت اگر بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ میں۔ عدالت نے کہا کہ نقیب اللہ محسود کو جعلی پولیس مقابلے میں اغوا اور قتل ہوا، لیکن راؤ انوار کی جائے وقوع پہ موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ ثابت کون کرتا؟ کیا آج پولیس تحریک انصاف کو سبق سکھانے کے لیے اپنی انرجیز نہیں لگا رہی؟ نقیب اللہ محسود کو جنوری 2018 میں قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت راؤ انوار نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا تعلق داعش اور لشکر جھنگوی سے تھا، تو JIT نے بعد میں کہا کہ یہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کے نتیجے میں پشتون تحفظ موومنٹ اٹھی۔ پشتونوں میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اپنے حقوق کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور فوج پر بڑا دباؤ ہے۔ یہ دباؤ راؤ انوار کی سرپرستی کا نتیجہ تھا، لیکن سبق سیکھنے کی بجائے اب راؤ انوار کو ایک بار پھر میدان میں اتارا گیا ہے۔ ایسے نواز شریف کی صورت میں بار بار آزمائے ہوئے کو ایک بار پھر آزمایا جا رہا ہے، تخت پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ راؤ انوار نے اس پروگرام میں جو ارشادات کیے ان کا لبے لباب یہ تھا کہ کراچی ایک بہت شاندار شہر تھا جسے پیپلز پارٹی نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث شخص نے کہا کہ لوگ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں کراچی میں، فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت یعنی PPP کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ زرداری صاحب بے نظیر کے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، ورنہ بے نظیر نے تو کراچی میں امن نافذ کیا تھا۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ پیسے کی سیاست کر رہے ہیں، پہلے ایسا کھل کے نہیں ہوتا تھا۔ اب پولیس کے ذریعے جرائم کیے جا رہے ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یاد آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے، ورنہ انہوں نے تو نون لیگ کے ساتھ اسے PDM کی حکومت میں شامل کرایا تھا۔ راؤ انوار کہتے ہیں کہ 5 سال میں 700 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ ایان علی اور اس جیسی عورتیں کس کے پیسے لے کر جاتی تھیں، پھر کیا سزا ملی ان کو؟ راؤ انوار فرماتے ہیں کہ سندھ حکومت 700 ارب روپیہ دبئی اور مختلف ممالک میں لے گئی ہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ سندھ کابینہ کے کس وزیر کی کون سی جائیداد ہے دبئی میں، لیکن قانون نافذ کرنے کے جب ارادہ ہی نہ ہو۔ راؤ انوار کو اب زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس اور فالودے والے کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے یاد آ رہے ہیں۔
کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے یہ جرائم کیے ہیں، معمولی ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے جاتے رہے ہیں، تو جس شخص نے جرائم کیے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیسے خوف زدہ نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کو ڈاکٹر عاصم کی کرپشن یاد آ گئی، اویس مظفر ٹپی یاد آ گیا۔ زرداری صاحب کے منہ سے عاصمہ شرازی کے انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلا، اور کیسے نکلتا؟ راؤ انوار کہتا ہے کہ ان کی یعنی زرداری صاحب کی حکومت رہی اور یہ کچھ پتہ نہ چلا سکے کہ کس نے بے نظیر کو قتل کیا۔ کیا جنرل ضیاء الحق کا قاتل پکڑا گیا؟ بے نظیر اور لیاقت علی خان کے قاتل پکڑے گئے؟ انویسٹیگیشن جان بوجھ کر نہیں کی جاتی اس طرح کے کیسز میں۔ راؤ انوار یہ کہتا ہے کہ بے نظیر کی سیکیورٹی پہ تعین اہلکار خالد شہنشاہ سمیت سب کے کرمنل ریکارڈ تھے، اور ان کرمنل ریکارڈ والوں کو زرداری صاحب نے بے نظیر کی سیکیورٹی پہ لگایا تھا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ زرداری صاحب کے جرائم اپنی جگہ، مگر ان کے پاس خود کش حملہ کرانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں۔ یہ طالبان کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس۔ راؤ انوار کا انٹرویو کرنے والی اینکر کو سوالات غالباً لکھ کر دیے گئے تھے۔ اس طرح کے فرمائشی انٹرویوز میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ ٹارگٹ پیپلز پارٹی بلکہ زرداری صاحب تھے۔ راؤ انوار نے کہا بے نظیر کا خون ضائع گیا، اس کے نام پر یہ ووٹ مانگتے ہیں زرداری صاحب۔ بڑے دکھ سے کہا کہ مرتضیٰ بھٹو کے بچے سیاست میں نہیں آ رہے، فاطمہ بھٹو نہیں آ رہی، ذوالفقار جونیئر نہیں آ رہا۔ جس دن وہ کھڑے ہو گئے تو سندھ میں ایک بھی سیٹ زرداری صاحب کو نہیں ملے گی۔ تو سیدھا سیدھا یہ زرداری صاحب کو دھمکایا جا رہا ہے۔ فاطمہ بھٹو کو سیاست میں لا کر بلاول اور اس کے ابا کا چراغ گل بھی کیا جا سکتا ہے۔ راؤ انوار نے کہا کہ ملک ریاض زرداری صاحب کا بزنس پارٹنر ہے۔ کہا زرداری نے ملک ریاض کو 1300 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ زرداری صاحب نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے کرپٹ لیڈر اس لیے پسند ہے کہ انہیں کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام تھا زرداری صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ سیدھے اگر آپ نہیں ہوئے تو ہم لتر ماریں گے آپ کو۔ آپ یہ دیکھیں گے ایک مجرم شخص جس نے ماورائے عدالت قتل کیے اور فوج کے سامنے کتنی بڑی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں کھڑی کر دی اور فوج کو ایک عظیم تکلیف سے دوچار کیا، اس کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے وقتی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ منظور پشتین والی تحریک اٹھنے کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا گیا۔ اس سے پہلے الطاف حسین کو تخلیق کر کے ایک عظیم تکلیف کاٹی گئی اور پورے ملک نے کاٹی۔ 3-4 اشروں میں ہزاروں ارب روپے کراچی میں ضائع ہوئے۔ اس سے پہلے حافظ سعید کی صورت میں ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ملک کی پیٹھ پر عالمی اداروں کے سامنے، لیکن سبق نہیں سیکھا گیا۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھنا۔ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔